ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے۔ ایک سوال یہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ قرآن پاک کے نزول کی مدت کتنی ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل ہوا، اور ہم سیرت کی کتابوں میں یہ ویسے پڑھتے ہیں قرآن پاک 23 برس میں نازل ہوا تقریباً۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک دو بات عرض کی تھی، اور اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ قرآن پاک کی ترتیب ہمیں احادیث میں یہ ملتی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئیں اور سب سے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن سورہ اقرا کی آیات 30ویں پارے کے آخری حصے میں ہیں اور الیوم اکملت لکم شروع میں ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ قرآن پاک کی ترتیب دو تھی، ایک ترتیب توقیفی اور ایک ترتیب نزول۔ آج جو بات آپ سے مختصراً میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مابین الدفتین، دفتن کہتے ہیں گتے کو۔ یہ دو گتے کے اندر بائنڈنگ میں جیسے ہمیں مل جاتا ہے قرآن پاک، ہم اٹھاتے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور آخر میں سورہ والناس ہے، اکٹھا ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ اس طریق پر اکٹھا جمع قرآن پاک کیسے ہوا، اس کی ترتیب کیا تھی، تاریخ میں اس پر کتنے مرحلے گزرے، اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں قرآن پاک کو جمع اور تدوین، قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے مراحل یا دور، زمانے، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں لکھائی تو تھی، لکھا جاتا تھا اور کاغذ بھی تھا، اگرچہ اتنا عام نہیں تھا جیسے آج کاغذ بڑا عام استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر رواج تھا درخت کی چھال پہ لکھتے ہیں، چمڑے پہ لکھتے تھے، یہ جو شانے کی ہڈیاں وغیرہ ہوتی اس پہ لکھا جاتا تھا، جو بھی تھا، لیکن بہرحال کاغذ موجود تھا اس زمانے، زیادہ تر چمڑوں پہ لکھتے تھے، تو لکھا تو جاتا تھا، لیکن اس طرح موجود یہ اس حالت میں کیسے آیا؟ آسان، بالکل مختصراً میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے 3 دور ہیں، 3 زمانے ہیں قرآن پاک کی جمع اور تدوین۔ سب سے پہلے دور کہلاتا ہے دور رسالت، بلکہ آپ کسی حوالے سے بھی دیکھیں، قرآن کی جمع تدوین ہو، حدیث کی جمع تدوین ہو، تفسیر کی جمع تدوین ہو، جو اتنے علوم ہیں ان سب کا آغاز کس سے ہوگا؟ دور رسالت سے ہو۔ تو قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے پہلا دور دور رسالت، دوسرا دور دور صدیقی، اور تیسرا دور دور عثمانی۔ یہ 3 بڑے دور ہیں، بعد میں چوتھا دور بھی شمار کیا ہے حجاج بن یوسف کا، یہ اس کے بعد جب نقطے وغیرہ لگے، یہ انشاءاللہ میں مختصر تفصیل آپ سے عرض کروں۔ یہ 3 دور ہیں، دور رسالت، دور صدیقی اور دور عثمانی۔ اب یہاں ایک فطری طور پر سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ایک عام طالب علم یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے دور رسالت کے بعد دور صدیقی تو سمجھ میں آ گیا، دور صدیقی کے فوراً بعد آتا ہے دور فاروقی، آپ دور فاروقی کو ایک دم اسکپ کر کے ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں دور عثمانی پہ، اور حالانکہ دور صدیقی بہت مختصر ہے، 2 سال تقریباً، دور فاروقی تو بہت طویل ہے، تقریباً 11 سال کے قریب ہے۔ تو اس پورے دور کو چھوڑ کے ہم عام طور پر جب سوال یاد کرواتے ہیں تو دور رسالت، دور صدیقی اور دور عثمانی، یہ دور عثمانی میں کیوں جاتے ہیں ڈائریکٹ؟ اس کی وجہ اسی وقت ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں، ہم اس وقت سوال ڈسکس کر رہے ہیں قرآن پاک کی جمع اور تدوین کیسے ہوئی، ہمارا فوکس اس پر ہے۔ قرآن پاک کی جمع اور تدوین کے حوالے سے دور فاروقی میں کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی مزید امپروومنٹ یا پیش رفت دور فاروقی میں نہیں ہوئی، اور بہت کام ہوئے، لیکن قرآن کی جمع اور تدوین کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے، ہم صرف 3 دور ذکر کرتے ہیں، دور رسالت، دور صدیقی اور دور عثمانی۔ آج ان میں سے صرف دور رسالت کے بارے میں 1-2 بات عرض کر دیتا ہوں، 1-2 جملے ہیں ان کو آپ یاد رکھ لیں، مختصر وقت ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دور رسالت میں پورا کا پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا،
پھر میں عرض کر رہا ہوں، دور رسالت میں پورا کا پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا، کنفرم۔ اب یہ اگر سوال آتا ہے کہ جی لکھا ہوا موجود تھا، اول تو جو کہہ دیا گیا کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی دلیل بھی ہمارے ہم سے پوچھتا ہے، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ جب قرآن کی کوئی آیت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر صحابہ کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ وہ جو لکھنے والے تھے ان کو ہم کاتبان وحی کہتے ہیں، پوری ایک جماعت وہی لکھنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت اترتی، صحابہ کو بلوا کے لکھوا لیا کرتے تھے۔ لہذا سارا کا سارا قرآن دور رسالت میں لکھا ہوا موجود تھا، لیکن اس طرح جمع شدہ نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک آیت کبھی دوسری آیت ہے، اور میں نے اس دن عرض کیا تھا ترتیب سیٹنگ بھی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ آیت آتی ہے کہ جی اس کو وہاں رکھیں، اس کو پہلے رکھیں، اس کو بعد میں رکھیں، چونکہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر تک چونکہ قرآن اترتا رہا اور ترتیب سیٹنگ ہوتی رہی، لہٰذا اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت نہیں پڑی، لیکن لکھا ہوا موجود تھا، منتشر تھا، کسی کے پاس کوئی آیت، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کوئی حصہ۔ اگر اس سب کو جمع کیا جاتا تو ایک شکل میں ایک نسخے کے طور پر جمع ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، جمع نہیں ہوا۔ لکھا ہوا موجود تھا، مختلف صحابہ کے پاس مختلف حصے اس کے موجود تھے لکھے ہوئے، اگر ان کو جمع کیا جاتا، لیکن نوبت نہیں آئی، جمع بھی نہیں کیا۔ اور پھر دور رسالت میں زیادہ تر انحصار کیا جاتا تھا حافظے پر، یادداشت پر۔ حفاظ تھے بے شمار، اب بھی ہیں، جیسے الحمدللہ اس دور میں بھی تھے سارے تقریباً۔ تو حفظ پر ڈیپینڈ کیا جاتا تھا، سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا دور رسالت میں، اگر جمع کیا جاتا تو جمع ہو سکتا تھا، جمع کیوں نہیں کیا، نوبت کیوں نہیں آئی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بس دور رسالت میں صرف یہی بات ذہن میں رکھیں۔ اب اگلی بات آئے گی کہ جب دور رسالت میں جمع نہیں ہوا تو پھر دور صدیقی میں آخر کون سی ضرورت پیش آئی کہ جمع کرنے کی نوبت آئی؟ وہ کیا چیز ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو 3 دور میں سے دور رسالت پہلا دور، اس میں سارا قرآن لکھا ہوا موجود تھا، منتشر صورت میں تھا، اگر جمع کیا جاتا تو جمع ہو سکتا تھا، مختلف صحابہ کے پاس مختلف چیزیں تھیں، زیادہ تر انحصار حافظے پر تھا۔ یہ اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں، باقی انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔